ان طبقات میں تقسیم ہو کر جتنی چاہے نمازیں پڑھ لو، جتنا چاہے ذکر کر لو، جتنی چاہے تلاوت کر لو، جتنا چاہے حج اور عمرے کر لو، امت میں اجتماعیت اعمال عبادت سے نہ ہوگی. امت میں اجتماعیت اعمال عبادت سے نہ ہوگی، بلکہ امت کی اجتماعیت یہ ہے کہ امت کے درمیان کا طبقاتی فرق ختم ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تمام جہانوں کی طرف مبعوث ہیں، تمام قوموں کی طرف مبعوث ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں. آپ صرف انسانوں میں نہیں بلکہ ایسے جانوروں کے درمیان صلح کرانے کے لیے آئے ہیں جو جانور فطری طور پر ایک دوسرے کے دشمن بھی ہیں، اور فطری طور پر وہ جانور دوسرے جانوروں کی جنگلوں میں غذا ہیں. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر مسلمان اپنے کردار اور اخلاق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نہیں آتا تو جو فساد جنگلات میں جانوروں کے درمیان میں ہے، اس سے خدا کی قسم کہیں زیادہ بڑا فساد انسانوں کے درمیان میں ہوگا. عجیب قصہ ہے. جنگل کے بھیڑیوں نے ایک وفد بھیجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور یہ وفد بھیڑیوں کا آپ کی خدمت حاضر ہوا اور یہ پیغام لے کر آیا جنگل کے تمام بھیڑیوں کی طرف سے کہ اگر سالانہ اتنی بکریاں ہمارے لیے الگ کر دی جائیں تو ہم پورے جنگل کے بھیڑیوں کی طرف سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ کسی ریوڑ پر کوئی بھیڑیا حملہ نہیں کرے گا. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں اور میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا. کہ ہم اس کی ضمانت لیتے ہیں، ہم اس کی ضمانت لیتے ہیں کہ پھر آپ کے مسلمان اور آپ کے صحابہ بے فکر جنگل میں جہاں چاہیں بکریاں چھوڑ دیں، ہم برابر سے گزر جائیں گے لیکن ہم اس پر حملہ نہیں کریں گے. اگر اس تعلق سے جنگل میں بکری اور بھیڑیے ساتھ رہ سکتے ہیں، اگر مسلمان صحیح طریقے پر حقوق کی ادائیگی پر آ جائے تو ان کے درمیان کے جھگڑے، ان کے درمیان کے فتنے، ملک کے درمیان، صوبے کے درمیان، ضلع کے درمیان، خاندان کے درمیان، ان کے جھگڑے کیوں نہیں ختم ہو سکتے؟ وہ جانور جس کی فطرت پھاڑ کھانا ہے، جس کی غذا یہی ہے جنگل میں، اگر وہ اس کے لیے تیار ہیں تو کیا وہ انسان جس کا نام ہی انس سے نکالا گیا ہے، آپس میں محبتیں، آپس میں ایک دوسرے کا کام آنا، آپس میں ایک دوسرے سے مانوس ہو کر رہنا، جو انسان کا نام ہی انس سے ہے، تو کیا ان کے درمیان یہ تعلقات پیدا نہیں ہو سکتے؟ چنانچہ روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جمع کیا جن کے بڑے بڑے ریوڑ بکریوں کے ہوا کرتے تھے. ان سے بلا کے فرمایا کہ دیکھو یہ بھیڑیوں کا وفد بیٹھا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہمیں اتنی بکریاں دے دی جائیں تو ہم ان کے تمام ریوڑ ہمارے درمیان محفوظ رہیں گے، ہم کسی پر حملہ نہیں کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بات پیش کی
صحابہ نے عرض کیا کہ ہم میں سے کون اس بات کو چاہے گا کہ ہم اپنی بکریاں اٹھا کے ان کو دے دیں؟ ہم اپنی بکری حفاظت کریں گے اور ہم ان کے لیے بکریوں کا ایک حصہ ان بھیڑیوں کے لیے خاص کر دیں، یہ ہم نہیں چاہتے۔ روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ آپ کے صحابہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑیوں کو اشارہ کیا اور یہ فرمایا جب یہ چرواہے بھیڑیوں کے، یہ چرواہے بکریوں کے یہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر تمہیں جہاں منہ مارے اور جہاں تم حملہ کر کے کھا لیا کرو۔ یہ میں نے ایک صرف یہ سمجھانے کے لیے مثال دی ہے کہ آپ کی بعثت اور آپ کی آمد نے انسانوں میں نہیں صرف بلکہ جنگل کو ان درندوں کے درمیان بھی ایسی شکلیں پیدا کر دی تھیں کہ یہ آپس میں جنگلوں میں معمون ہو کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی آمد اس نے امت کو جس جہالت سے اور خوریزی سے اور سال کی آپس کی لڑائیوں سے اور قتال سے اور آپس کے جھگڑوں سے مجھ کو نکالا تھا، آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا جو مجھے اصل بات عرض کرنی تھی کہ آپ کی دعوت کا جو سب سے بنیادی اصول ہے اور آپ کی دعوت کا جو بنیادی اسلوب ہے وہ یہ کہ آپ نے امت کو بلا تفریق دعوت دی ہے، امت کو بلا تفریق دعوت دی ہے۔ اور یہ دعوت اگر اس اصول پر نہیں ہے، دعوت اگر اس اصول پر نہیں ہے کہ امت کو بلا تفریق دعوت دی جائے، اگر دعوت اس اصول پر نہیں ہے کہ امت کو بلا تفریق دعوت دی جائے تو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ امت دعوت کے بغیر مجتمع نہیں ہو سکتی۔ امت کی اجتماعیت اس میں ہے کہ امت کو بلا تفریق دعوت دی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل دعوت ہے، آپ کی دعوت کا اسلوب یہ ہے کہ آپ نے امت کو طبقات پر جمع نہیں کیا۔ میں سب سے پہلے عرض کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کو زبان کی بنیاد سے ہٹایا۔ میری بات بہت توجہ چاہے گی، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ زبانیں ہیں، نہ رنگ اتنے ہیں، نہ قومیں اتنی ہیں، نہ قبیلے اتنے ہیں، سب سے زیادہ زبانیں، نہ ملک اتنے ہیں، اتنی زبانیں، ایک ملک میں کئی زبانیں ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے ان کو زبان کی نسبت سے ہٹایا، اس لیے آپ کے ساتھ صہیب رومی، سلمان فارسی، بلال حبشی، ان کے رنگ مختلف، ان کی زبانیں مختلف، ان کے علاقے مختلف، آپ نے امت بنائی، طبقہ نہیں بنایا، امت بنائی۔ امت بنانے کے لیے آپ کے ساتھ ابتدا سے مختلف زبان کے لوگ ہیں، اور یہ بات واضح کر دی کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اپنی زبان کی وجہ سے نبی کی نصرت اور مدد کا زیادہ حقدار سمجھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا۔ میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، ہم تو ان زبانوں میں الجھے، ان زبانوں میں لڑ رہے ہیں، یہ ساری زبانیں ختم ہونے والی ہیں، صرف ایک زبان باقی رہے گی، عربی زبان۔ جنت میں داخل ہونے والے ہر شخص کی زبان عربی ہوگی، لیکن دنیا میں یہ مختلف زبانیں بکھرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
امت کے زبان میں بکھرنے اور تقسیم ہونے کو اتنا ناپسند اور اتنا برا سمجھا کہ ایک مرتبہ ایک حلقہ لگا ہوا تھا، جس حلقے میں صہیب و سلمان اور بلال رضی اللہ اجمعین یہ بیٹھے ہوئے تھے. معاذ بن جبل سید العلماء وہ بھی اس حلقے میں تھے. قیس بن مطاطیہ جو خزرج کے ایک صاحب تھے، وہ آئے اور کہنے لگے کہ تم لوگ فلاں ملک کے، تم لوگ فلاں زبان کے، تم لوگ فلاں زبان کے، تم سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے کام پر وہ مدد نہیں کر سکتے جو مدد ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ عربی ہیں، آپ کی زبان عربی ہے، آپ کی احادیث عربی میں ہیں، آپ کے بیانات عربی میں ہیں، اور ہم عرب ہیں خزرج. جو کام ہم کر سکتے ہیں تم نہیں کر سکتے، اور تم اس کام کے ایسے اہل نہیں ہو جیسے ہمیں، کیونکہ ہماری نبی کی زبان ایک ہے. بہت اہم بات ہے. باہر سے آنے والے دوسری زبان کے لوگ، ان کو دعوت الی اللہ میں نبی کی مدد کے اعتبار سے اس قابل نہیں سمجھا جتنا قابل اپنے آپ کو سمجھا. یہ بات جب کہی قیس بن مطاطیہ نے تو ظاہر بات ہے کہ جو دوسری زبان والے تھے ان کو یہ بات محسوس ہوئی کہ بھئی ہمارے ساتھ ہمارے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، اور اس سے واقعی ہم جس شخص کو بھی کام کے قابل نہیں سمجھیں گے اس کے اندر ایک احساس کمتری پیدا ہوگا. اور میں عرض کرتا ہوں کہ امت کا جتنا نقصان ہوا ہے اور امت کی جتنی صلاحیتیں ضائع ہوئی ہیں وہ صرف احساس کمتری سے ضائع ہوئی ہیں. مولانا الیاس صاحب نے سب سے بنیادی کام یہ کیا کہ امت کے اندر سے احساس کمتری کو ختم کیا. یہ سب سے تجدیدی کام اصل یہ ہے کہ امت اس بارے میں بالکل ختم ہو چکی تھی کہ ہم کسی قابل نہیں ہیں، اس لیے کہ امت کے گناہ، امت کے رذائل، امت کے منکرات، اور امت پر کیا عرض کروں فتوے اتنے لگ چکے تھے، یہی سمجھتے تھے کہ ہم کسی قابل نہیں ہیں. مولانا الیاس صاحب نے جو تجدیدی کام کیا ہے، جو نبوت کی اصل شان اور نبوت کا اصل کام تھا، وہ یہ کیا کہ امت کے اندر اپنی ذمہ داری کا اور امت کے اندر